پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آج صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات طے۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی ظہرانے میں شریک ہوں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن بادہ صادق سوئم کی 10ویں لہر۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ایران کے تازہ میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ میزائلوں کی بوچھاڑ سے تل ابیب میں زوردار دھماکے، متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام ہو چکا۔ ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی۔ ایران کا اسرائیل پر سائبر حملے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی سینٹریفیوجز اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران سمیت متعدد ایرانی شہروں پر تازہ حملے، تہران، اصفہان اور کرج میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 افراد شہید اور 1326 زخمی ہو چکے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب اور حیفا چھوڑنے کی وارننگ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی میزائلوں کو دفاعی نظام کی مدد سے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تہران کی فضاؤں میں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے اسرائیلی میزائلوں کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے کہا، بخوبی جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں۔ وہ آسان ہدف ہیں لیکن ابھی ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں چاہتے امریکی شہریوں یا فوجیوں پر میزائل داغے جائیں۔ ٹرمپ کی زیر صدارت امریکی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کے شامل ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں، امریکی شہری کسی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ امریکی انتظامیہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے سے متعلق تقسیم۔ بی بی سی کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی ہنگامی میٹنگ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ بحث کی گئی، امریکہ کو اسرائیل سے مل کر ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں میں مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ ممکنہ ہدف فوردوں میں یورینیم کی افزودگی کا مقام ہو سکتا ہے۔ زیر زمین جوہری سائٹ تیار کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ ٹرمپ نے اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون بھی کیا۔ ٹرمپ کی ایران اسرائیل جنگ میں ممکنہ مداخلت کے خلاف امریکہ میں آوازیں زور پکڑنے لگیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس ویمن الہان عمر کی بھی جنگ کی مخالفت۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، کوئی امریکہ پر حملہ نہیں کر رہا، یہ اسرائیل کی اپنی چنی ہوئی جنگ ہے۔ امریکیوں کو جنگ میں داخل ہونے سے روکنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیل کی امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق اگر امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو ایران بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ امریکہ نے تقریباً 3 درجن ری فیولنگ طیارے بھیج دیے جو امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والے لڑاکا طیاروں کی معاونت کریں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملے کی صورت میں ری فیولنگ جہاز بمبارڈ طیاروں کی رینج بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اسرائیل وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف مداخلت کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کا 28 سالہ پڑپوتا میدان میں آ گیا۔ سید احمد خمینی اسرائیلی حملوں کے دوران تہران کی گلیوں میں نکل آئے۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا، اسرائیل نے ایران پر جارحیت کر کے جنگ کی ابتدا کی۔ صہیونی ریاست کی ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو ختم کرنے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایران کبھی بھی اسرائیلی جارحیت کے آگے نہیں جھکے گا۔
چینی صدر ایران اسرائیل تنازع حل کرانے کے خواہاں، شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی پر شدید فکر مند ہیں۔ آستانہ میں وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر چینی صدر نے کہا، چین کسی بھی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتا ہے، فریقین کشیدگی میں کمی پر کام کریں اور حالات کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، امریکی صدر جلدی پر تیل ڈالنے کا کام نہ کریں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیلی حملے غیر قانونی، اسرائیلی حملے دنیا کو جوہری تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے فوری روکے۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا، ایران اسرائیل جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، صورتحال غیر متوقع ہو چکی۔ روسی ترجمان کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ محکمہ مالیات کے مطابق آزاد کشمیر کے بجٹ کا حجم 3 کھرب 10 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی اخراجات کے لیے 49 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، زراعت کے لیے 90 کروڑ، تعلیم کے لیے 5 ارب، صحت کے لیے 6 ارب روپے مختص، لوکل گورنمنٹ کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ یکم جولائی سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری ایف پی آر کی منظوری سے مشروع، ڈیجیٹل سروسز پر بھی انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف، چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال نے بتایا، نان فائلرز کی سرمایہ کاری کو روکا جائے گا۔ کچھ ایجوکیشنل اکیڈمیز کروڑوں روپے کما رہی ہیں مگر وہ انکم ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ آرکیٹیکٹ بھی آن لائن کاروبار سے بڑی رقم کما رہے ہیں۔ اگر مالکان نے کسی ورکر کا ٹیکس ادا نہ کیا ہو اور ملازم کو نوٹس ہو تو تحقیقات کے بعد مالکان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی اجلاس میں شرکت، اسٹیل انڈسٹری کے نمائندوں کو بتایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی رجحان، ہنڈر انڈیکس میں 865 پوائنٹس کی گراوٹ، 1,21,106 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 4 پیسے مہنگا، 283 روپے 45 پیسے میں فروخت۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر، ایشیائی منڈی میں خام تیل 4% مہنگا، برینٹ کروڈ کا ایک بیرل $76.64 اور WTI کروڈ $75.07 کا ہو گیا۔ ہمیشہ ججز کی سروس کو ٹرانسفر کے عمل میں تقسیم کیا گیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ججز ٹرانسفر کیس میں دلائل۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت، جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ کیس سن رہا ہے۔ عدالت نے ریمارک کیے، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب دلائل دے لیں، اس کے بعد شاید جواب الجواب دلائل دینا پڑیں۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ نون لیگ اور دیگر نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ کراچی کی 20 سڑکوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی پامال، شارع فیصل پر رکشوں کی آمد و رفت برقرار، آئی چندری گڑھ روڈ پر بھی رکشے بلا روک ٹوک چلنے لگے۔ شارع پاکستان سے لیاقت آباد تک چنچے رکشے پر پابندی کا اطلاق نہ ہو سکا، اسٹیڈیم روڈ سے ملینیم مال اور نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن تک چنچے رکشے غائب۔ ملک کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا، محکمہ موسمیات کا آج سے 21 جون تک شدید گرمی کا الرٹ۔ کراچی میں سمندری ہوائیں چلنے سے موسم بہتر ہو گیا، شہر قائد میں آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، عمر کوٹ شہر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔